بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ مفتی صاحب، آج عالم اسلام ایک شدید بحران کا شکار ہے، جہاں نظر دوڑائیں مسلمان قومیں معاشی، سماجی، سیاسی ہر طرف سے پستی میں گری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر آج کی نوجوان نسل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ مسلمانوں نے اس دنیا پر 1000 سال تک حکومت کی، اور حیرتناک بات یہ ہے کہ یہ حکومت تلوار یا طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے علم و ہنر اور اعمال کے بنیاد پر کی ہے۔ حضرت جی، سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی برتری اور ترقی میں آگے بڑھنے والی یہ قوت اور یہ جذبہ آخر وہ کہاں ماند پڑ گیا اور کیا ہوا یہ؟ ماشاءاللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا کہ اس امت کی پستی کا سبب، اور یہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا کہ علم و فضل اور کردار و عمل کے اعتبار سے کہ مسلمان نے ایک نمایاں جو ہے وہ حیثیت سے زندگی گزاری ہے، اور پھر جیسے کہ بتایا کہ 1000 سال حکومت کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ علم و فضل اور جو ہے وہ کردار و عمل میں ابھی بھی مسلمان صف اول بھی ہیں۔ ابھی بھی اگر جائزہ لیا جائے دیانتداری کے ساتھ تو زندگی کے ہر شعبے میں، سائنس، سیاست، معیشت، جس شعبے میں آپ دیکھیں علم و فضل کے بڑے بڑے پہاڑ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، اور کردار و عمل کی دنیا کے اندر پہلا نمبر مسلمان ہی کا نظر آئے گا۔ لیکن اگلا جو سوال ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں باوجود اس کے کہ ابھی بھی پہلے والا اور علم و فضل اور کردار و عمل موجود ہے، ایک امت پستی میں کیوں جا رہی ہے؟ امت کو وہ جو ہے وہ وقار حاصل کیوں نہیں ہے کہ جو پہلے حاصل تھا؟ اس کی وجہ اصل میں اگر میں 2-3 لفظوں کے اندر بیان کروں تو میں اس کے لیے 3 الفاظ بیان کروں گا۔ پہلا عدم اتحاد، دوسرا عدم برداشت، اور تیسرا عدم اعزاز۔ کیا بات! عدم اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذہن مسلمان کا جو علم و فضل کی جو معراج پر ہے، یہ غیروں کے لیے یوٹیلائز ہو رہا ہے، اپنوں کے لیے یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے، صف اول میں ابھی بھی۔ لیکن یہ عدم اتحاد کی وجہ سے وہ اپنی جو اتحاد میں وہ جو قوت پیدا ہو کر بلندی آئے، تو وہ عدم اتحاد کی وجہ سے وہ قوت ضعف میں بدل گئی ہے۔ گویا کہ یہ علم و فضل بجائے قوت بننے کی اس امت کی جو ہے کمزوری کا باعث بن گیا، کیونکہ تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفریقہ نہ کرنا۔ اور دوسرے مقام پہ فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں نزاع کرو گے تو پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو قرآن کی اس منشا پر امت نے من حیث المجموع جب عمل نہیں کیا تو علم و فضل، کردار و عمل اب وہی ہے جو ماضی میں تھا، لیکن اس کا بینیفٹ اس امت کو نہیں مل رہا، کیونکہ عدم اتحاد۔ صحیح۔ اور دوسری عدم برداشت، کہ مسلمان کے جو ہے وہ حیثیت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسروں کی حیثیت کو برداشت بے شک کر لے گا، لیکن اپنے مسلمان کی حیثیت کو برداشت کرنے کے تیار نہیں۔ معمولی سا سیاسی، معاشی، نفسیاتی اختلاف پیدا ہو جائے، فوراً آپے سے باہر ہو کر اس شخص کو بالکل ملیہ میٹ کرنے پر تل جاتا ہے۔ صحیح۔ بجائے اس کے وہ سوچے کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، میرا مسلمان بھائی اور مسلمان کے مقابلے میں کفر ہے، اس کی بجائے مجھے اپنے مسلمان کو فیور دے، نو پرابلم، میں خاموشی اختیار کر لوں، محمد بن قاسم کی طرح اپنی جان تو دے دوں لیکن 2 مسلمان فوجوں کا خون کا یہ ذمہ دار نہ بنوں اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤں۔ یہ حوصلہ نہیں رہا، تو بے حوصلہ ہونے کی وجہ سے ہم فوراً آپے سے باہر ہو کر اس سامنے والے کو بالکل ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے جو اوپر ہو رہا ہے وہ کفر ہے، ایک باطل ہے، کچھ بھی ہے، ہم اس سے کیئر نہیں کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسرا عدم اعزاز۔ عدم اعزاز کا مطلب یہ کہ ہم اپنے قوم کے ہیرو جو ہوتے ہیں، اپنے قوم کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ صحیح۔ اگر ہیرو سامنے آیا اس کے ساتھ کسی نہ کسی نقطے بھی اختلاف پیدا کر کے اس ہیرو کو زیرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ من حیث المجموع پوری قوم یا پورا ملک اس کو ہیرو مان لے، اور ہیرو ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کا جو ٹرینڈ ہے کسی ہیرو کو عزت دینے کا وہ ہم بھی دیں، ہم وہ نہیں دیتے، اور کہتے ہیں ہیرو ہے تو یار اپنے کارساٹا سرٹیفکیٹ پاکٹ رہی ہے
ہیرو تو ہوندا پھر نہیں، یہ نہیں. تو یہ اور آج ان کو مغربی قوموں کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹے ہیرو بنا رکھے اور اپنے بچوں کے دماغوں میں بٹھا لے بیٹا یہ تمہارا ہیرو، فلاں سن کا ہیرو، فلاں سن کا ہیرو. اور ہماری تاریخ تو ہیرو سے بھری پڑی ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ موجودہ زندگی میں بھی اگر کوئی شخص آتا ہے اس کو ہم اعزاز دینے کو تیار نہیں. ہم کہیں پارٹی بازی کی وجہ سے اس کو مائنس کر دیتے ہیں، کہیں اپنے سیاسی اختلاف کی وجہ سے مائنس کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بگ پکچر کے اندر ہیں، وائڈ اینگل کے اندر ہم دیکھیں کہ نہیں یہ مسلمان ہے اور اس مسلمان کو اللہ نے یہ ٹیلنٹ دیا ہے، ہمیں اس ٹیلنٹ کو اعزاز دینا ہے تاکہ غیر مسلم قومیں دبیں. صحیح. تو اس وجہ سے ہم جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ سب کمالات موجود ہیں، لیکن ہم اس کا بینیفٹ جو ہے اس امت کو جیسے ملنا چاہیے کہ پستی سے بلندی پکڑ لے، وہ نہیں حاصل ہو رہا. اب یہ نوجوانوں کا کہنا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی 1000 سال کیسے حکومت کر لی، آج یہ تو پستی میں. اصل میں اسی لیے تو پستی میں کہ 1000 سال حکومت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب غیروں نے دیکھا کہ یار 1000 سال مسلمان نے حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی، کسی قسم کا ظلم کا شائبہ نہیں، عدل کا پرچہ بلند کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ غیر تو ریشہ دوانیاں کریں گے. ان ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں انہیں مسلمانوں کو آپس میں توڑ دیا. نتیجہ کہ یہ عدم اتحاد، عدم برداشت اور عدم اعزاز، یہ تینوں کی تینوں امراض کے ٹیکے ہماری قوم میں لگا دیے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ باوجود اس کے کہ سب کچھ ہے اور آج بھی چیدہ چیدہ اگر دیکھیں، مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ میں برطانیہ میں کے سفر پہ تھا اور کس سن کی بات ہے مجھے یاد نہیں. یہ اڈمبرا کے اندر کسی جگہ کوئی بہت بڑی جو کنونشن تھا، اس میں ٹونی بلیئر اس وقت وزیر اعظم تھا اور ہمارے نواز شریف وزیر اعظم تھے. ٹھیک. تو اسٹیج کے اوپر بیٹھے اور یہ سائنس کا کوئی وہاں پہ کنونشن تھا. تو وہاں سائنسدان جو بیٹھے تقریباً 10 سائنسدان تھے وہاں پہ، جن میں سے 5 یا 7 سائنسدان پاکستانی تھے اور 3 میں سے ایک انڈین تھا اور 2 گورے تھے. وہ اسٹیج پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات تھی. تو ٹونی بلیئر نے یہ بات نواز شریف سے کہی، پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ 5 یا 7 جو سائنسدان ہیں، یہ مجھے فخر ہے، میں پراؤڈ اس پہ کہ یہ تمہارے ملک کا دماغ ہے اور میں یوٹیلائز کر رہا ہوں. بتائیے، تمہارے ملک کا دماغ ہے، میں یوٹیلائز کر رہا ہوں، مجھے اس پر فخر ہے. جہاں اس پر تالیاں بجی واہ واہ، اور جہاں وزیر صاحب نے بھی تالیاں بجائی، بجائے اس کے کہ وہ سوچتے کہ ہیں میرے ملک کا دماغ اور یوٹیلائز غیر کر رہے ہیں. اور اس برطانیہ اس کے سائنسدان 10 میں سے 7 سائنسدان میرے پاکستان کے مسلمان اور انڈیا کا 1 اور گورے 2. یار میرے ملک کا دماغ، میرے مسلمان کا دماغ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ مجھے اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی فیسلٹی، کوئی ایسا جو ہے وہ سہولت پیدا کرنی چاہیے تاکہ یہ سائنسدان اور یہ ذہن میرے ملک کا فخر بنے، اسلام کا فخر بنے. نتیجہ یہ ہے کہ آج جو میں نے بتایا کہ عدم برداشت، عدم اعزاز، عدم جو ہے وہ جب وہ اتحاد نہیں ہے تو یہ ہمارے دنیا کا. اور آج کورونا وائرس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ فائزر کی جو ویکسین ہے ایک ٹرکش مسلمان اس کا موجد ہے، بے شک. اور امریکہ کے اندر جو بورڈ بنا تھا جو اس کے اوپر کام کر رہا تھا، اس کا ہیڈ مسلمان، منصف اردو جارڈن کا مسلمان سائنسدان. تو آپ چیدہ جائزہ لیں، ہر جگہ صف اول مسلمان نظر آئے گا، لیکن یوٹیلائز غیر کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم میں یہ 3 امراض چونکہ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ غیر سمجھ چکے ہیں. اس چیز کے انجیکشن اس امت میں لگاتے رہو اور ان کا دماغ ہم یوٹیلائز کریں گے اور یہ پستی کے اندر رہیں گے اور اسی پستی میں رہنے میں ان کا بینیفٹ ہے، لہذا اسی پر وہ کام کرتے رہتے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. سبحان اللہ جی، کیا کہنے ہیں صاحب.